अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है 22 मार्च 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान इसराइल अमेरिका जंग में 3 बड़ी अहम और खौफनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे की धमकी दी है ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए, बसूरत दीगर क्या करना है, और उसके जवाब में जो ईरान ने इसराइल का और दीगर इलाकों का एक नक्शा जारी किया है, उसमें ऐसी तनसीबात को हाईलाइट किया गया है जहां ईरान ने ये ऐलान किया है कि जवाब यहां दिया जाएगा। और फिर 3 हफ्तों की मुसलसल निगरानी के बाद ईरान कैसे कामयाब हुआ इसराइल के अहम और महफूज तरीन शहर जहां उनकी जौहरी तनसीबात हैं उन्हें हिट करने में, क्योंकि कल जो पिछले 24 घंटे गुजरे ये इसराइल के लिए, उनके शहरियों के लिए क़यामत ख़ेज़ रात थी। खुद नेतन्याहू को बाहर आना पड़ा। यहाँ जो पाकिस्तान में ईरानी एम्बेसी है, उसने एक बड़ा अहम और मानी खेज ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप को मेंटली अनफिट करार दे दिया है। वो ट्वीट ईरानी अवाम के नाम है, उसको मेंटली अनफिट क्यों करार दिया, ये बात भी आपसे डिस्कस करेंगे। बरतानिया की एक आबदूज है जौहरी सलाहियत से हामिल, वो बहरा अरब पहुंच रही है, हालांकि बरतानिया का अपना मौक़िफ़ तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो 2 अहम तरीन तबसरे इस सिलसिले में सामने आए। एक चीनी प्रोफेसर जियांग जो हैं, बड़े मशहूर हो रहे हैं, उन्होंने इस जंग के बारे में पेशन गोई एक और ख़तरनाक की है कि जंग ख़त्म नहीं होगी। और फिर एक साबिक़ सेक्रेटरी दिफ़ा थे अमेरिका के, लियोन पनेटा, बड़ा मशहूर नाम गुजरे हैं। उन्होंने तबसरा ऐसा किया जो पाकिस्तानी अवाम या कोई भी ज़ी शौर पूरी दुनिया में बसने वाला, वो वही तबसरा कर रहा था। और हम भी अपने व्लॉग में ये कह रहे थे कि ट्रंप असल में फँस चुका है, आगे कुआँ है, पीछे खाई है, तो रास्ता नहीं निकल रहा एग्ज़िट का। तो आइए ज़रा ये मुख्तसर मालूमात और कुछ तज़िया आपकी खिदमत पेश करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे रखी है। ये इन्होंने 21 तारीख को 7:44 पे एक एक्स पे पोस्ट की, जो उनके ट्रुथ सोशल पे शाया होती है, और फिर एक्स पे व्हाइट हाउस या दीगर जो अमरीकी ज़िम्मेदार हैं वो उसे शेयर करते हैं। वो कहते हैं अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फुल्ली ओपन ना किया 48 घंटे की डेडलाइन के अंदर, तो उसके बाद अमेरिका बड़ी ख़तरनाक कार्रवाई करेगा, और जो ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स हैं या तनसीबात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको हम हिट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट वन, जो सबसे बड़ी तनसीब है उनकी, ऑयल की, पानी की, उसको निशाना बनाया जाएगा। ये जो डेडलाइन है ट्रंप ने जो दी, ये मैं देख रहा था कि उसके बाद ये ख़त्म कब होती है। ये तो ख़त्म हो रही है कल, यानी सोमवार को 23:44 जो इंटरनेशनल टाइम है मंडे का, 11:44 पे। तो ये सोमवार की रात 11 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि ट्रंप उसके बाद क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ट्रंप ये ऐलान करें, इन्होंने बड़ी एक बारीक कार्रवाई की है ईरानियंस ने। इन्होंने नक्शा जारी कर दिया। उस नक्शे में इन्होंने उन तनसीबात का ज़िक्र किया है जो बिलख़ुसूस इसराइल में है, क्योंकि ईरान ने इसका जवाब ये बनाया हुआ है कि हमने 3 हफ़्ते की सर्वेलेंस करने के बाद इसराइल और ख़ित्ते में जो अमरीकी बेसेस हैं मशरिक़ वुस्ता की, उनकी कमज़ोरियों को एक्सपोज़ कर लिया हुआ है। इसीलिए अब हम जहाँ चाहें टारगेट करने में कामयाब होते हैं। ईरान ने 10 अहम तनसीबात हैं इसराइल की, इसराइल का नक्शा लगा के वो उनके ज़िम्मेदारों ने पब्लिश किया हुआ है, जिसमें 3 इनकी जो रिफाइनरीज़ हैं वो समुंदर के अंदर हैं, और बाकी 7 इसराइल के अंदर, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं, जिसमें दीगर प्लांट्स भी हैं एनर्जी बेस्ड। हाइफा रिफाइनरी सबसे अहम, जिसको बार-बार ईरान टारगेट कर रहा है। अशदूद नामी एक रिफाइनरी है, रोटम नामी, और 3 समंदर की, उसका नक्शा ईरान ने भी जवाब में जारी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रंप की 48 घंटे की धमकी, और ईरान धमकी के ऊपर कान धरने की बजाय और ये कहने की बजाय कि हमसे खोलेंगे, उन्होंने जवाबी नक्शा जारी कर दिया कि सोनिया जे तू सानू पे टारगेट किया, वी गॉट योर मैप, हम यहाँ पे इसको टारगेट करेंगे। ईरान के तर्जुमान हैं, एक नौजवान कर्नल हैं, आपने देखा होगा अक्सर, कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी, छोटी-छोटी दाढ़ी वाले, आपने देखा होगा। वो आते हैं, काम की बात करते हैं कि ये यहाँ ठिकाना निशाना बनाया, ये करने जा रहे हैं, और चले जाते हैं। लंबी चौड़ी तमहीद नहीं वो बांधते। तो इब्राहिम जुल्फ़िकारी साहब को मैंने देखा और सुना। वो फरमा रहे थे कि ईरान ने असल में 4-5 हफ्ते मुसलसल जो इसराइली निज़ाम है दिफ़ाई, सर्वेलेंस का, दिफ़ा का, मिसाइल इंटरसेप्ट करने का, उस सब का बड़ा क्लोज़ली मुआयना किया। और उसके बाद अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि इनकी कमज़ोरियों को शनाख्त करें, और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में जो 2 बदतरीन और खौफनाक तरीन हमले हुए अब तक की जंग में, वो ईरान करने में कामयाब हुआ। यानी उन्होंने सबूत दिया कि हमने पहले आइडेंटिफ़ाई की वो कमज़ोरी, और फिर हम कामयाब हुए। 2 शहरों में कल उन्होंने टारगेट किया, जिसकी तफ़सील आपके सामने आ चुकी है। बयान भी मैं कर देता हूँ, इब्राहिम साहब ने जो बताई। एक इनका शहर है उराद, आइन रे अलिफ दाल, उसे इंग्लिश में ARAD लिखा जाता है। ये जो शहर है राद, ये कोई 13 किलोमीटर दूर है, जो जौहरी मरकज़ी तनसीबात हैं इसराइल की, वहाँ टारगेट किया ईरान ने। और फिर दूसरा डिमोना नामी शहर, जहाँ यहाँ भी जौहरी तनसीबात हैं, उसको टारगेट किया ईरान। इन दोनों शहरों में मजमूई तौर पर यानी 84 एक जगह और 78 एक जगह, कोई 160 से ज़ायद जो इसराइली हैं वो ज़ख्मी हुए। इसमें से बताया जा रहा है 20-30 इंतहाई क्रिटिकल हैं। ये इस जंग में अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। एक और जगह मैंने देखा कि अब तक इस जंग में इसराइली कितने ज़ख्मी हुए हैं, तो मालूम हुआ कोई 4200 से 4500 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, और कोई इसके अलावा मेरा ख़्याल है 27,000 इसराइली जो हैं वो इनख़ला पर भी मजबूर हुए हैं, यानी मुख्तलिफ़ इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हुए। यही सूरत हाल ईरान में देखें, वहाँ पे तो 10-20 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। लबनान में आप देखें 7-8 लोग डिस्प्लेस हुए हैं। तो अगर यहाँ पे 2700 या 27,000 बंदा डिस्प्लेस हुआ है, घरों से निकला है, तो हीट तो आनी चाहिए, रद्द-ए-अमल तो फिर मिलना चाहिए। यहाँ मैं आपसे ये भी ज़िक्र करूँ कि जो ट्रंप को कहा है कि ये ज़हनी तौर पर अनफिट है, वो
ایران کی جو ایمبیسی ہے یہاں پہ پاکستان میں، آفیشیل اس کا اکاؤنٹ ہے، میں نے دیکھا اس نے دوپہر آج اتوار کو 3:27 پہ بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا. جیسے ٹرمپ مخاطب کرتا ہے نا اکثر ایرانی عوام کو، کیا بڑے غیرت مند، جرأت مند، بڑی تاریخ ہے آپ کی، اٹھیں اس رجیم کو بدل دیں. نیتن یاہو بھی یہی اپیلیں کرتا ہے ایرانی عوام سے اور عالمی برادری سے بھی. اس کی ایک باری واردات میں بیان کرنے لگا ہوں. یہ جو ڈیاگو گارشیا نامی جزیرے پہ بیلسٹک میزائل بجے ہیں، اس میں بھی ایک سازش اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. تو یہاں اس امبیسی نے لکھا ہے کہ دا مین از ناٹ مینٹلی فٹ، یہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے ٹو رن دا آفس آف دی پریزیڈنٹ، صدر کے آفس کے لیے اہل نہیں، یہ ذہنی طور پر پاگل ہے، کھسکا ہوا ہے، مینٹلی فٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ڈس آنر کر رہا ہے آپ جیسی بہادر قوم کے ٹیکس کے پیسوں کو. یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے یہ آپ کے ہاں اسکول، اسپتال اور دیگر جگہ بنانے میں خرچ ہونا چاہیے. یہ پیسہ ایران میں بچیوں کے اسکولوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ اسکول شجرہ طیبہ والا مناب میں جہاں پہ کوئی 182 بچیاں اور دیگر افراد شہید ہوئے تھے، اس کا ذکر انہوں نے کیا. تو اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن فرنٹ کے اوپر بھی، ابلاغ کے اوپر بھی ایران اب تگڑا ہو کے سامنے آتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ جو کل کے حملے ہوئے اس کے بعد نیتن یاہو بھی منظر عام پر آیا میئر کے ساتھ، اس نے تصدیق کی اور ساتھ کہنے لگا کہ جی ان کی جو موساد کمنٹری نامی ہینڈل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فیلئر ہوا ہے انٹیلیجنس کا ٹو انٹرسیپٹ ایرانین میزائل، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. یہ ثبوت ہے، تصدیق ہے کہ ایران نے جو دعویٰ کیا کہ 3 ہفتے سرویلنس کے بعد انہوں نے کمزوریاں پکڑ لی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے جو اسرائیلی حکام نے خود دیا. آپ یہ کہتے ہیں نیتن یاہو کہ ایران کے پاس تو یورپ تک حملہ کرنے کی صلاحیت آ چکی ہے، اس لیے عالمی طاقتیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹائیں. اور یہ مثال دے رہے ہیں، وہ جو یورپ کی مثال کیوں دی، وہ جو ڈیاگو گارشیا نامی جزیرہ ہے بحیرہ ہند میں، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، جہاں پہ بیلسٹک میزائل بجے تھے جا کے 2. ایران تو آفیشلی اس کی تصدیق نہیں کر رہا، برطانوی حکومت اس کے بارے میں ہاں نا کی کیفیت میں اندر اگر مگر میں پھنسی ہوئی ہے. لیکن یہ جو اس نے بیان دیا ہے نیتن یاہو نے، یہ اس تناظر میں دیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اس جزیرے کو ہٹ کیا تو اس کا مطلب ہے رینج یورپ تک چلے گی. ان میزائلوں کی جو 4000 کلومیٹر والے وہاں فائر ہوئے، ان کی رینج روم تک، ایتھنس تک اور گریس تک جا پہنچتی ہے. تو اس کا حوالہ دے کے اس نے عالمی برادری کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے اس میں شک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ان کی کارروائی ہو، اسی لیے یہ دلیل کے طور پہ اسے استعمال کر رہا ہے کہ دیکھیں ان کی میزائل کی رینج تو آپ تک آ گئی، ہمارا ساتھ دیں. لیکن ابھی تک عالمی برادری اس طرح سے کھل کے ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اس کا ثبوت بھی کچھ آئے ہیں، وہ سرویز بھی کچھ ہوئے ہیں، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں. ہاں میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے سعودی عرب نے جو ملٹری اتاشی وہاں پہ موجود ہیں ایران کے اور ان سمیت 5 عملے کے اراکین ہیں، ان کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کے ملک بدر کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. قطر کا ایک ہیلی کاپٹر ہے، وہ گر کے تباہ ہوا ہے سمندر میں، 6 افراد اس میں مارے گئے ہیں. اور F-15 ایک اور طیارہ ہے امریکہ کا، اس کو ایران نے اب تازہ جو بیانات آئے ہیں اس میں تصدیق کر رہے ہیں ایرانی حکومت، اس کی تصویر بھی جاری انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے لاک کر کے اسے ہٹ کیا ہے، جو کہ آبنہ ہرمز کے اوپر کہیں منڈلا رہا تھا. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج بھی ایک طیارہ گرایا ہے. کل انہوں نے اسرائیل کا F-16 مارنے کا دعویٰ کیا، پرسوں چوتھ انہوں نے F-35 جو امریکی طیارہ تھا اسٹیلتھ والا اس کو مارنے کا دعویٰ کیا، اور آج جو 15 ہے امریکہ کا اس کو مارنے کا دعویٰ کیا. تو روزانہ ایران ایک طیارہ مار گرانے کا اور اسرائیل کے اہم ترین تنصیبات ٹارگٹ کرنے میں کامیابی کے دعوے کر رہا، اور تصدیق نیتن یاہو اور دیگر کی جانب سے اب ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہے. میں جو 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو پروفیسر جیانگ ہیں، ینگ جیانگ، کلین شیو، ویری اسمارٹ لکنگ گائے، یہ جو ٹکر کارلسن ہے مشہور امریکی تجزیہ نگار، اس کے شو میں اپیئر ہوئے تو میں نے ان کو بڑا تفصیل سے دیکھا سنا، کیونکہ ان کی پیشن گوئیاں اکثر درست ثابت ہوتی ہیں. تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ایران کا ماسٹر پلان ہے یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز میں سے جو بھی بحری جہاز گزرے تیل بردار، اس سے 10% وہ ٹول ٹیکس لیں. اور اگر وہ 10% ٹول ٹیکس لیتے ہیں تو جتنی یہاں سے ٹریفک گزرتی ہے وہ سالانہ 800 ارب امریکی ڈالر کما سکتے ہیں، اور اس 800 ارب ڈالر سے وہ پھر اپنی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایران کا پلان ہے. یہ اسی صورت ہوگا اگر یہاں پہ جنگ رکتی ہے. وہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے یوکرین کی جنگ ہے نا روس کے ساتھ، لمبی ہو گئی، 3-4 برس ہو چکے، تو چینی پروفیسر کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنگ بھی ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ لمبی چلے گی، اور اس میں جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کے کود آنے کا خدشہ بھی ہے چینی پروفیسر کو. ماحول تو وہاں بن رہا ہے، UAE ہو، سعودی عرب ہو، دیگر ممالک ہوں، ان کے اوپر دباؤ ہے انٹرنلی بھی، امریکہ کی جانب سے بھی، اسرائیل کی جانب سے بھی، کہ وہ اس جنگ میں کودیں، کیونکہ ان کے ہاں جو امریکی تنصیبات ہیں، امریکی بیسز ہیں، انہیں ایران ہٹ کر رہا ہے. تو اس کے رد عمل میں یہ جنگ میں ان کو کودنا چاہیے، یہ امریکہ کی اسرائیل کی ڈیمانڈ ہے. ابھی تک یہ ممالک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ابھی تک یہ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی فوج یا خود براہ راست یہ حملہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، اور اس میں کئی ممالک پاکستان جیسے ثالثی کا کردار بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نوبت یہاں تک نہ آئے. تباہی اور بربادی تب شروع ہوگی اگر کوئی ملک اس خطے میں براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں چلا گیا. دین اٹ ول بی ڈیزاسٹرس، انبلیویبل صورتحال ہو جائے گی. تو چینی پروفیسر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فریق اس میں ہار ماننے کو تیار نہیں اور نہ ہوگا. عالمی اثرات بڑے بدترین ہوں گے اور فوڈ راشننگ تک کی نوبت آ جائے گی. ہمیں کھانا پینا جو کچن کے معاملات ہیں وہ سٹور کرنا پڑیں گے. پیٹرول قیمتیں میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، پاکستان میں 400-500 روپے فی لیٹر تک جانے کا تو پورا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. اس کی وجہ سے عام زندگی کی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، ترسیل ختم ہو جائے گی، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا، پوری عالمی مارکیٹ، عالمی معیشت
اس کی ہواؤں سے لگے گی، تو یہ خطرہ تو ہے۔ اس لیے بھی مجھے کبھی لگتا ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ہو سکتا ہے عالمی قوتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی حل نکالیں۔ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا آگے کنواں پیچھے کھائی، ہم اپنی ویلاگ میں بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ پھنس چکے ہیں بری طرح سے، اور کیونکہ جب جناب آیت اللہ کی شہادت ہوئی تھی تو بڑا موقع تھا کہ وہاں پہ جنگ ختم کر دیتے، بٹ ہی ڈڈ ناٹ۔ تو اب یہ سابق ان کے جو سیکرٹری دفاع ہیں لیون پنیٹا، بڑا مشہور نام، انہوں نے موجودہ جو سیکرٹری دفاع سیکرٹری آف وار ہے پیٹ ہیگزت، اس کی بینڈ بجائی ہے کہ یہ صرف اس کے ایک حامی ورکر کے طور پر کام کر رہا ہے، برا بدترین یہ سیکرٹری دفاع ہے۔ اس نے ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیا ہے اور وہاں اس نے گفتگو کی ہے کہ یہ ایک تصوراتی خیالاتی ایک ان کے ذہن میں پلان تھا جس کی بنیاد پر یہ جنگ میں کودا ہے امریکہ اور ٹرمپ، اور جو کہ بڑا بھیانک فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ عوامی بغاوت کی بجائے نئی قیادت جو سامنے آئی وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے جو کہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جناب آیت اللہ کی شہادت تھی وہ سب سے بڑی تاریخی غلطی تھی امریکہ کی جانب سے، انہوں نے کمٹ کیا کیونکہ اس شہادت نے اس عوام کو جو چند ہفتے پہلے تک اسی سسٹم کے خلاف سراپا احتجاج تھی اسے اکٹھا کر دیا، مجتمع کر دیا، اتفاق اس میں پیدا کر، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، ہم خود بھی اپنے ویلاگز میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لڑکیوں کے اسکول پر حملہ ہوا امریکہ کی جانب سے، وہ شجرہ طیبہ اسکول جو منداب میں ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر معافی امریکہ کو مانگنی چاہیے تھی، معافی نہ مانگ کے یہ جنگی جرائم کا یہ وہ ہوئے ہیں مرتکب، یہ سب سے بڑے بلنڈرز ہیں ان کے۔ یعنی سابق سیکرٹری دفاع بیسیکلی امریکہ کی جنگی پالیسی اور اب تک کی جنگ کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے ہیں، اب ان کے اپنے تنقید کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہے چند روز پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ ایران کے پاس آبنائے ہرمز بند کرنے کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے، اور وہ آپشن ہے یمن کے قریب، جبوتی قریب جو ایک اور آبنا ہے جس کا نام ہے آبنائے باب المنداب، اس کو ایران نے اب برملا خود کہہ دیا کہ ہم اس کو بھی غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ وہاں بھی دنیا کی 30% تجارت ہوتی ہے جو سمندری طریقے سے ہوتی ہے، وہاں پہ حوثی بیٹھے ہوئے ہیں یمن میں، وہ ان کا ایسٹ بن سکتے ہیں اور وہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور حوثی نے تو چند روز پہلے کھل کے اعلان کر دیا تھا ایران کے حق میں۔ تو یہ اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے کوئی پنگا کیا تو ایران کی جانب سے نہ صرف اسرائیل کی ان تنصیبات، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں آئل اینڈ ریفائنری اور پانی کے جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں، 60-65% جو پانی ہے مشرق وسطیٰ کا ان تمام ممالک کا، وہ ان پلانٹس کے ذریعے کھارا پانی صاف ہو کے پینے کے لیے آتا ہے، تو یہ بہت بڑا بحران بن جائے گا، اور ساتھ یہ باب المندب کو اگر غیر مستحکم کرتا ہے ایران، دیٹ ول بی ڈیزاسٹر، ٹوٹل ڈیزاسٹرس ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نیتن یاہو نے اپیل کی مختلف ممالک سے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اس پہ ابھی تک کسی بھی بڑے ملک کی جانب سے اسبات میں سر نہیں ہلایا گیا۔ وہ جو رائل نیوی ہے یعنی برطانیہ کی اس کی جو آبدوز ہے نیوکلیئر، وہ البتہ بحیرہ عرب کی جانب رواں دواں ہے، اور وہ اس میں صلاحیت ہے کہ اس کے اندر سے ایران اگر کہیں وہ پاکڈ ہو تو کسی زمینی خطے کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجھے جو برطانیہ سے میرے کچھ صحافی دوست پاکستانی ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی یہاں ماحول نہیں ہے، یہاں ناممکن ہے کہ جو عوام ہیں وہ اجازت دیں کہ وہ یہاں پہ حملہ کریں۔ ایک سروے بھی آیا ہے جو کہ اپسوس کا سروے ہے، اس میں امریکی کہہ رہے ہیں کہ 65% امریکیوں کی رائے ہے کہ ٹرمپ اب ایران میں زمینی فوج بھیجیں گے، لیکن 55% اس سب کے مخالف ہیں، اور 7% نے صرف زمینی حملے کی حمایت کی۔ یعنی ٹرمپ کیا زمینی فوج بھیج سکتے ہیں؟ اس کے اوپر جو امریکہ میں سروے ہوا 65% نے کہا ہاں بھیج سکتے ہیں، تو ان سے پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ بھیجنی چاہیے، تو صرف 7% نے کہا کہ نہیں بھیجنی چاہیے، غلط بات ہے، اور 55% نے مجموعی طور پر اس جنگ کے اوپر منفی میں رائے دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔